اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 1927 میں برطانوی حکومت نے ایک ایسا کمیشن بھیجا جس نے پورے ہندوستان میں سیاسی طوفان برپا کر دیا۔ آخر سائمن کمیشن کیا تھا اور کیوں اس کے خلاف سائمن واپس جاؤ کا نعرہ ہر طرف گونج اٹھا؟ مکمل ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ برصغیر کی سیاسی تاریخ میں سائمن کمیشن ایک اہم اور متنازع واقعہ تھا۔ یہ کمیشن 1927 میں برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے آئینی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کمیشن کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ ہندوستان میں نافذ کیے گئے آئینی اصلاحات کس حد تک کامیاب رہی ہیں اور مستقبل میں مزید کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ تاہم اس کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی رکن شامل نہ ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ سائمن کمیشن کی آمد نے ہندوستانی سیاست میں ایک نئی بیداری پیدا کی اور آزادی کی تحریک کو مزید تقویت دی۔ 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت برطانوی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 10 سال بعد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ کمیشن 1929 میں تشکیل دیا جانا تھا، لیکن برطانوی حکومت نے سیاسی حالات کے پیش نظر 2 سال پہلے یعنی 1927 میں اس کا اعلان کر دیا۔ اس کمیشن کا سربراہ سر جان سائمن تھا، جس کی وجہ سے اسے سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ کمیشن کے تمام 7 ارکان برطانوی پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ یہی بات ہندوستانیوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ہندوستانیوں کا رد عمل۔ سائمن کمیشن کے اعلان کے بعد ہندوستان کے تقریباً تمام سیاسی گروہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہندوستانی رہنماؤں کا موقف تھا کہ اگر کمیشن ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا تو اس میں ہندوستانی نمائندوں کی شمولیت ضروری ہے۔ کانگریس نے کمیشن کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ کے ایک بڑے حصے نے بھی اس کی مخالفت کی۔ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے برطانوی حکومت کے اس فیصلے کو ہندوستانیوں کی توہین قرار دیا۔ سائمن کمیشن کی ہندوستان آمد۔ 3 فروری 1928 کو سائمن کمیشن ہندوستان پہنچا۔ جہاں جہاں کمیشن گیا وہاں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ لوگ سیاہ جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے اور سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگائے۔ یہ احتجاج پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور اس نے برطانوی حکومت کو واضح پیغام دیا کہ ہندوستانی عوام اپنے سیاسی حقوق کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اپنے مستقبل کے فیصلوں میں شرکت چاہتے ہیں۔ لاہور کا واقعہ اور لالا لاجپت رائے۔ سائمن کمیشن کے خلاف سب سے مشہور احتجاج لاہور میں ہوا۔ 30 اکتوبر 1928 کو عظیم قوم پرست رہنما لالا لاجپت رائے نے ایک بڑے جلوس کی قیادت کی۔ پولیس نے مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جس میں لالا لاجپت رائے شدید زخمی ہو گئے۔ چند ہفتوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ہندوستانی عوام نے ان کی موت کا ذمہ دار برطانوی حکومت کو قرار دیا۔ اس واقعے نے آزادی کی تحریک میں مزید جوش و جذبہ پیدا کیا اور نوجوانوں میں انقلاب سوچ کو فروغ دیا۔ نہرو رپورٹ۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد ہندوستانی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آئینی اصلاحات کی ایک تجویز تیار کریں گے۔ چنانچہ 1928 میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے نہرو رپورٹ پیش کی۔ نہرو رپورٹ میں ہندوستان کے لیے خود مختار حکومت، بنیادی حقوق اور جمہوری نظام کی تجاویز شامل تھے۔ اگرچہ اس رپورٹ پر تمام سیاسی جماعتیں متفق نہ ہو سکی، لیکن یہ ہندوستانیوں کی سیاسی بصیرت اور صلاحیت کا اہم ثبوت تھی۔ مسلم لیگ کا موقف۔ مسلم لیگ کے بعض رہنماؤں نے سائمن کمیشن کی مخالفت کی، جبکہ کچھ نے اس کے ساتھ تعاون کا راستہ اختیار کیا۔ بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات ہندوستان کی آئینی مستقبل کے بارے میں مسلم لیگ کے موقف کی وضاحت کرتے تھے اور بعد میں تحریک پاکستان کی فکری بنیادوں میں شامل ہوئے۔ سائمن کمیشن کی سفارشات۔ سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ 1930 میں پیش کی۔ اس رپورٹ میں بعض آئینی اصلاحات کی سفارش کی گئی، جن میں صوبائی حکومتوں کو مزید اختیارات دینا اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں شامل تھیں۔ تاہم ہندوستانی عوام اور سیاسی جماعتوں نے اس رپورٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ کمیشن کی تشکیل متنازع تھی اور اس میں ہندوستانیوں کی نمائندگی موجود نہیں تھی۔ اثرات اور اہمیت۔
سائمن کمیشن کی مخالفت نے ہندوستانی عوام کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کیا۔ اس تحریک نے آزادی کی جدوجہد کو نئی طاقت دی اور برطانوی حکومت پر سیاسی دباؤ میں اضافہ کیا۔ اس کمیشن کے خلاف احتجاج کے نتیجے میں ہندوستانی رہنماؤں کو اپنی آئینی تجاویز پیش کرنے کا موقع ملا۔ نیرو رپورٹ اور قائد اعظم کی 14 نکات اسی سیاسی ماحول کی پیداوار تھی۔ سائمن کمیشن نے بالواسطہ طور پر ہندوستان میں سیاسی شعور کو بیدار کیا اور آزادی کی تحریک کو مزید منظم بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نتیجہ: سائمن کمیشن 1927 میں برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اگرچہ اس کا مقصد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا، لیکن ہندوستانیوں کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ شدید تنقید کا نشانہ بنا۔ اس کمیشن کے خلاف ہونے والی عوامی تحریک نے ہندوستان میں آزادی کے جذبے کو مضبوط کیا اور سیاسی شعور کو فروغ دیا۔ سائمن کمیشن کی مخالفت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستانی عوام اپنے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے متحد ہو سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کے فیصلوں میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے سابق وزیر اعظم کرکٹ کے میدان کا بے تاج بادشاہ، جس نے سیاست کے میدان میں بھی اپنی منفرد پہچان بنائی۔ یہ ہے عمران خان کی جدوجہد، عزم اور کامیابیوں سے بھرپور داستان۔ اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا اس چینل پر۔